بتاؤں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں ان کی بات نہیں مانتا، حضرت لوگ بتائیں یہ کہہ سکتا ہے ان کی نہیں مانتا، کوئی مفتی صاحب کا حوالہ دوں تو کہہ سکتا ہے میں ان کی بات نہیں مان سکتا، اگر کسی پیر کا حوالہ دوں کہ یہ تم نے بات کہاں سے کہہ دی، مگر جب انہوں نے بلایا ہے تو ہر بات ذمہ داری سے کہہ کر کے جاؤں گا۔ اے لوگو سنو، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، کسی پیر کا فتویٰ نہیں ہے، کسی اور کا قول، کسی انسان جو عالم مفتی وغیرہ ان کا فتویٰ قول نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کا فتویٰ ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اہل بیت اطہار سے دل میں نفرت رکھتے ہیں، جو اہل بیت اطہار سے دل میں نفرت رکھ کے طریقے کی بولیاں بولتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لے، اگر حسین پاک سے تمہارے دلوں میں نفرت ہے تو تمہاری نمازیں نہیں ہے، تمہارے روزے نہیں ہے، تمہاری زکات نہیں ہے، تمہارا حج نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی اور نہیں، مدینے کے تاجدار نبیوں کے امام کہتے ہیں لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ نبی فرماتے ہیں مسجد میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں بھی مقام ابراہیم سے رکن یمانی کے بیچ میں اگر نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور وہ میری اہل بیت سے، میرے بچوں سے دل میں نفرت رکھے، نفرت کی بولی بولے، نبی فرماتے ہیں دخل النار، وہ جہنمی ہے۔ اور کان کھول کے سن لو، اگر نبی کسی کو جہنمی کہہ دے تو کوئی مائی کا لال اسے جنتی بنا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار حسین، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ آواز کو نہ دیکھیں، تقریر کرتے کرتے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، پھر بارش آ گئی، لوگ بھی نہیں ہٹے، مجھے بھی ہٹنے نہیں دیا، پورا بھیگ گیا، جس کی وجہ سے گلے پہ آپ دیکھ رہے ہیں اثر۔ لیکن کوئی بات یار، کوئی بھی آتا اور بول کے چلا جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور میں ساتھ میں حدیث پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے کہہ کر کے چلے گئے۔ ہاں وہ بات الگ ہے، نوجوانوں کچھ بچوں، میں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ہاتھ جوڑ کے کیا کہہ کے جاؤں گا؟ تمہاری بھی کچھ حرکتیں غلط ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سننے ملتا ہے۔ بتاؤ حرکتیں کیا غلط ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ یار، کتنا پاکیزہ جلوس حسین کتنا پاکیزہ ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ تو تمہیں تو یہ میسج دینا چاہیے، مسلم ہو یا غیر مسلم سب یہ کہیں جب حسین پاک کے غلام اتنے اچھے ہیں تو پھر اماموں کے امام کتنے اچھے ہیں۔ کچھ نوجوان جلوس لے کے نکلتے ہیں اور دیکھا کہ یہ کسی غیر مسلم بھائی کی دکان ہے یا اس کا مکان ہے تو وہیں پہ کود کے الٹے سیدھے نعرے لگاتے ہیں، یہ بھی غلط حرکت ہے، یہ بھی غلط حرکت ہے۔ جلوس نکل رہا ہے اور لڑکیاں چھتوں پر کھڑی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں گلیاروں میں ادھر ادھر ہے، تو کچھ نوجوان ان لڑکیوں کو دیکھ کر کے الٹا سیدھا کودتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، حسین پاک کا نام لیتا ہے۔ اب بتاؤ وہ ان لڑکیوں کو دیکھ کے کود رہا، میں چل رہا، کہ اس کو غلام حسین کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ او بھائی میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، تو ہم پہ انگلی مت اٹھوا دینا تاکہ کوئی کچھ بول نہ دے، اپنی کمی کو سدھار لو تو انشاءاللہ جنتی جوانوں کے سردار تمہارے ہمارے حسین پاک ہے۔
جو کمیاں ہیں وہ ہیں، مگر اس بنا پر حسین پاک کی طرف کوئی لفظ نہیں جانا چاہیے، کوئی لفظ نہیں جانا چاہیے۔ ہم اور آپ حسین پاک کی محبت میں آئے تو سنو، میں کہتا ہوں اور علماء کے درمیان بولتا ہوں، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا، کربلا والوں کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، حسنین کریمین کی خاص کر محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت کرنا، اب ہم محبت کریں گے کیونکہ نبی نے خود محبت فرمائی ہے، اور نبی نے صحابہ کرام کے درمیان دونوں بچوں کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا تھا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کرنا، اور پروردگار جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرتے رہنا۔ اب ذرا سنو، ایک مولانا تھا، وہ بڑھ بڑھ کے بولا کرتا تھا، لیکن ایک انپڑھ آدمی تھا، ایک جاہل آدمی تھا، حسین پاک سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، حسین پاک کا نام لیا کرتا تھا، بڑے پکے سچے دل سے حسین پاک کی نیاز کیا کرتا تھا، حسین پاک کے جلسے و جلوس میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اگر کوئی یہ زبان کھولے تو سن لینا، اس گاؤں میں اور وہ بستی بلند شہر کے علاقے میں، وہاں پر ایک شخص ایسا تھا جو حسین پاک پر انگلیاں اٹھاتا تھا، کبھی محرم کو لے کر کے، کبھی حسینیوں کو لے کر کے، کبھی ان کی محفل کو لے کر کے طریقے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، جب تقریر کر کے چلے گئے، مجمع میں کہتا تھا یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن سنو، اگر حسین پاک کے نام پر کسی نے جھوٹ باندھا تو یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں کینسر دے دیا تھا، کینسر، منہ میں کینسر دے دیا تھا۔ اب تو وہ بڑا پریشان تھا، بہت زیادہ پریشان تھا، کیا کرے، لیکن مالدار بہت تھا، پیسے والا تھا۔ دلی کے قریب یہ محمد کیف ہیں جو دلی میں رہتے ہیں، فیروز بھائی کے بیٹے، ان سے پوچھو، ان کے گھر کے قریب، بالکل ہی قریب میں تقریر کر کے آیا، اللہ اللہ سنا، دلی کے قریب ادھر بلند شہر ہے، وہاں پر جب اس نے دکھا کر کے پتہ لگایا کہ یہ آخری سٹیج پر ہے، یہ کینسر اب دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، اب وہ پریشان ہے۔ امام صاحب کے قریب آ گیا، پہلے امام صاحب کو گالیاں دیا کرتا تھا، عالموں کو برا بھلا کہا کرتا تھا، اس نے نبی کے بچے سیدوں کے بارے میں زبان کھول دی تھی، حسنین کریمین کے بارے میں زبان اس نے کھول دی تھی۔ اب اس کے منہ میں کینسر ہو جاتا ہے، جیسے ہی کینسر ہوا، امام صاحب کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، امام صاحب رو رو کر کے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اب میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ کہا جی وی پنت چلا جا، جی وی پنت میں جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے پورے چیک اپ کراتا ہے، لیکن ابھی بھی پریشان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ روپیہ بہت تھا، پیسہ بہت تھا، روپیے پیسے کی بدولت اس نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اکٹھی کر لی۔ ٹیم اکٹھی کرنے کے بعد ساری رپورٹیں لگ جاتی ہیں، ساری رپورٹیں سامنے آ جاتی ہیں، مگر سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ ہلا دیے تھے، کہا تھا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آخری سٹیج پر ہے، جتنی سانسیں ہیں اتنی یہ لے لے، اب یہ نہیں بچ سکتا۔ لیکن امریکہ کا ایک ہندو ڈاکٹر تھا، مسلمان نہیں تھا، ہندو ڈاکٹر تھا، اس ہندو ڈاکٹر کا کہنا کیا ہے، جب وہ قدموں پہ گرا تو وہ ہندو ڈاکٹر کہنے لگا، سنو تمہارے لیے دوا نہیں بنی ہے مگر دعا ضرور بنی ہے۔ تمہارے یہاں جو گرو ہوتے ہیں، تمہارے یہاں پر جو نبی کے بچے جن پہ ظلم کیا گیا تھا، 3 دن بھوکے اور پیاسے کربلا میں رہ کر کے جن کو کاٹ دیا گیا تھا، یہ اس کی بولی ہے۔ ہم تو شہید ہونے کو کہتے ہیں، اگر تمہیں ان کا صدقہ مل گیا، کسی گرو نے دعا کر دی، تمہارے یہاں بک ہے، اگر قرآن پڑھ کے تمہارے
यहाँ दुआ हो गई तो समझ लो तुम ठीक हो सकते हो। मरता क्या नहीं करता, आ जाता है, कहता है इमाम साहब अब मुझे बचा लो। कहा मामला क्या है? मैं उन दिनों जसपुर में पढ़ा रहा था हजरत, मेरे पास फोन आया, कारी तंजीफ साहब का फोन आया। वो कहने लगे हुजूर ऐसे ऐसे मामला है। मैंने कहा तौबा करा लो। उन्होंने तौबा कराई, 5 वक्त की नमाज का वायदा करो, आज के बाद किसी हुसैन के बारे में, किसी हुसैनी के बारे में, किसी आले रसूल के बारे में, किसी करबला के फर्द के बारे में जबान नहीं खोलेंगे। कहा ठीक है। उसने तौबा करा ली, तौबा कराई। बोले अब क्या करूं? मैंने कहा सुनो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ पढ़ के इसे दम करते रहो। इमाम साहब पढ़ते जा रहे हैं, सुबह और शाम दोपहर जो भी नमाज का टाइम है, 5 नमाज के बाद हुसैन पाक के गुलाम इमाम साहब पढ़ के दम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उसको रिलीफ मिलने लगा, वो ठीक होने लगा। 6 महीने तक अब उसको खून आना बंद हो गया, उसका ये जो था कैंसर खुशक होने लगा। अब वो बोला क्या करूं, क्या करूं, मुझे शादी करनी है। वो लड़की चली गई जो उसकी बीबी थी, छोड़ के चली गई। कहा शादी करनी है। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा किसी बेवा की लड़की से शादी कर ले, किसी गरीब की लड़की से शादी कर ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हुसैन पाक की महफिल से ये बात लेके जाना, गरीबों की लड़कियों को छोड़ के कार की तरफ को भागते हैं, 4 पहियों की तरफ को भागते हैं। तवज्जो रखना, अगर लड़की जो दीनदार है उसी को तुम्हें अपनाना है, चाहे वो मालदार की हो, चाहे वो गरीब की हो, चाहे रुपया पैसा मिले या ना मिले, जहेज मिले या ना मिले। लेकिन मैंने कहा गरीब की बेटी, गरीब की बच्ची, तुम उसके साथ शादी कर लो। उसने शादी की है, शादी करने के बाद अब वो फिर जख्म हरा होने लगा, जख्म हरा हो जाता है। फिर इमाम साहब का फोन आया। अब मैंने कहा उसकी बीबी को बताओ, कुरान पाक की आयत है, कुरान पाक की आयत है, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। ये कैंसर की दवा है, कैंसर की दवा है। 2200 मरतबा रोजाना पढ़े और 128 मरतबा हुसैन पाक का नाम ले, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं है, आज वो ये तमन्ना कर ले, किसी के यहाँ किसी की बेटी का रिश्ता और शादी का इंतजाम नहीं है, आज हुसैन पाक की महफिल में ये अपने आप को तैयार कर ले। अगर कोई केसेस में फंसा हुआ है, आज वो तैयार कर ले। अगर किसी बीमारी में है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो दिल में तमन्ना कर ले, हुसैन पाक की महफिल में आज मैं ये दिल से दुआ मांगता हूँ, हुसैन का सदका मौला हमें अता फरमा दे, हुसैन का सदका हमें दे दे। अगर कोई तमन्ना कर ले, इन कमेटी वाले नौजवानों को जिन्होंने थोड़े से ही दिन में मेरी पिछली तकरीर सुनने के बाद इन्होंने कोशिश करके ये महफिल सजाई है, इसलिए ताकि तुम्हारे घरों में ये पैगाम पहुंच जाए। नियत कर ले, कोई बहन नियत करे, भाई नियत करे, इंशाअल्लाह 1 साल पलट के नहीं आएगा, उसका काम हो जाएगा। अब मैंने कहा इसकी बीबी को बता दो, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2200 मरतबा रोजाना पढ़ के दम करो। उसकी बीबी पढ़ती जा रही है, दम करती जा रही है, पढ़ती जा रही है, दम करती जा रही है। मगर इत्तेफाक ये था, अल्लाह अल्लाह, उसकी बीबी बच्चे से उम्मीद हो जाती है। आप समझ गए होंगे, उसकी बीबी के पेट में बच्चा है, आप समझ गए होंगे। 5वां महीना शुरू हो गया, 6ठा महीना शुरू होने वाला है, 5वां महीना चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब उसकी बीबी से खाया नहीं जाता, उसकी बीबी से पिया नहीं जाता। बेचारी कैसे पढ़े, वो तो खुद परेशान है। इस हाल में जानते हो औरत किस हाल में होती है, मगर उसने खाना तो छोड़ दिया, पीना तो कम कर दिया, मगर अपने शौहर के लिए ये पढ़ना नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह पढ़ती चली जा रही है। अब जब 7वां महीना आता है, इधर हुसैन पाक का महीना आ जाता है, करबला शरीफ का महीना आ जाता है। अब करबला में रो रो करके वो दुआएं कर रही है, कह रही है करबला के महीने में, कह रही है मौला मेरे शौहर को हुसैन का सदका दे दे, मेरे शौहर को अली असगर का सदका दे दे, मेरे शौहर को अली अकबर का सदका दे दे, मेरे शौहर
شوہر کو اونا محمد کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو نبی کے بچوں کا صدقہ دے دے۔ او لوگوں آج تم محفل میں آئے ہو، حسین پاک کا صدقہ مانگ لینا۔ وہ 7واں مہینہ ہے، بی بی بیچاری پریشان ہے، لیکن جب 21ویں رات آتی ہے، محرم شریف کا مہینہ 21ویں رات آتی ہے، یہ عورت جب پڑھ رہی تھی رات کے آخری حصے میں قرآن شریف پڑھ کے، قرآن کھلا ہوا ہے، اب جب کھول کر کے دعا کرنے لگی، اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا، اس کو چکر آ گیا، کیونکہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بیچاری پریشان تھی، 7واں مہینہ تھا۔ اس نے سوچا چلو میں دیوار سے ٹیک لگا لوں، اس نے سوچا میں دیوار سے ٹیک لگا لوں۔ جیسے ہی دیوار سے ٹیک لگائی، اس لڑکی کو نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون کی آواز آتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹی تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا، تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ جیسے ہی اس نے سر سنبھالا، آنکھ کھلی تو دیکھتی کیا ہے، قرآن شریف سے ایک ہری لائٹ نکل رہی ہے، قرآن شریف سے ایک گرین لائٹ نکل رہی ہے۔ وہ ہری لائٹ نکل کر کے اس لڑکی کے چہرے پہ پڑی، اس نے آنکھیں ملی اور دیکھا سنبھل کے تو لائٹ نکل رہی ہے، اب وہ نکل کر کے اس کے چہرے پہ نیچے کو جا کر کے وہ لائٹ چلتی چلی جا رہی ہے، اس کے شوہر کے کمرے میں کو جا رہی ہے۔ یہ لڑکی لائٹ کے قریب دیکھ رہی ہے، اب وہ لائٹ اس کے شوہر کے چہرے پہ پڑی، قرآن شریف سے نکلنے والی لائٹ وہ اس کے شوہر کے چہرے پہ پڑ کے نیچے تک گزر جاتی ہے۔ لڑکی کا کہنا ہے میری پھر آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو پھر کوئی خاتون آئی، میرا موڈا پکڑ کے بولی بیٹی اٹھ جا، تیرے شوہر کو میرے بیٹے حسین کا صدقہ مل گیا، میرے بچوں کا صدقہ مل گیا، کربلا والوں کا صدقہ مل گیا۔ تم نے 1000 روپے، 500 روپے، 200 روپے، 100 روپے کر کے اپنے لیے نہیں، کربلا کی موجود برابر میں کربلا والوں کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ آج اگر ان کا کرم ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ لڑکی کی آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنا تھی، اس نے دیکھا اذان ہو رہی ہے، شوہر کے اوپر جا کے گر گئی، کہنے لگی میرے سرتاج اٹھو، میرے دلبر اٹھو، میرے پیارے شوہر اٹھو۔ کہا تم ٹھیک ہو گئے، تم ٹھیک ہو گئے، تم ٹھیک ہو گئے۔ جب اتنا کہا تو وہ لڑکا سمجھ گیا کہ میری بیوی پریشان ہے، 7واں مہینہ ہے، میری بیوی کا دماغ کا توازن تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ اس نے پانی پلایا بیوی کو، کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، مگر بیوی کہنے لگی میرے سرتاج ناشتہ کر لو اور دلی چلے جاؤ چیک اپ کرا کر کے آؤ، میرا ایمان بولتا ہے تمہیں حسین کا صدقہ مل گیا، میرا ایمان بولتا ہے تمہیں نبی کے بچوں کا صدقہ مل گیا، جاؤ چلے جاؤ۔ جب اتنا کہا اللہ وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے چلا جاتا ہے، اس نے ڈرائیور لیا، کار لی اور وہ چلا گیا۔ اس نے جب ایکو کرایا، اس نے جو بھی تھا اس نے وہ کرایا، ایک چیک اپ کرایا، نارمل آیا تو اس کا دل تھوڑا مطمئن ہوا، ارے یہ تو بیوی کی بات سچی ہو رہی ہے۔ اس نے دوسرا چیک اپ کرایا، وہ بھی نارمل آتا ہے، جون سا چیک اپ کراتا ہے وہ نارمل آ جاتا ہے۔ اب تو خوشی کے مارے ٹھکانا نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگے یہ بتا 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے تیرا کوئی علاج نہیں تھا، کون سے سرجن نے کیا، کون سے ایم ڈی نے کیا، کون سے ایم بی بی ایس نے کیا، بتاؤ تیرا علاج کس نے کیا؟ تو وہ کہنے لگا میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ کہا تم اپنی بیوی کو ہمارے ہاسپٹل میں رکھ دو، وہ سمجھا کوئی ایم ڈی ہوگی، وہ سمجھا کوئی اور بڑی ڈاکٹر ہوگی۔ کہا نہیں میری بیوی کوئی ایم بی بی ایس نہیں ہے، بی ایم ایس نہیں ہے، ایم ڈی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ کہا پھر کیا؟ کہا ہمارے یہاں جو محرم ہوتے ہیں، کہا جی حسین پاک کا نام لے کر کے قرآن کی آیت پڑھ کے میری بیوی نے علاج کیا ہے۔ کہا واقعی دوا نہیں بلکہ دعا لگ جاتی ہے۔
उसने जब देखा तो उसकी जेब में 40,000 रुपए निकले। उसने अपनी बीबी के लिए हार ले लिया, सोने का हार ले लिया, कुछ और नहीं बचा था और सोने का हार लिया। अल्लाह अल्लाह जरा सुना, उधर बीबी को क्या होता है। उधर बीबी ने जब अपने शौहर को रवाना किया था तो जरा तवज्जो रखना, आज कैसी मेरी बहनें हैं, जरा इस बीबी को देखो। जैसे ही रवाना किया था, अब इस बीबी ने दरवाजे पे खड़े होकर के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हुसैन का सदका दे देना, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों का सदका दे देना, ऐ अल्लाह मुझे झूठा बनने मत देना। अल्लाह अल्लाह, शौहर चला गया। बीबी जब घर में आई, बेचारी ने रात में खाना नहीं खाया था, सुबह भी नाश्ता नहीं किया है, मगर इसको खाना याद नहीं आया। इसे सैयदा फातिमा की जिंदगी याद आ गई। इस लड़की ने कुरान खोला और कुरान खोलने के बाद सूरह नूर और सूरह ताहा निकाली और खड़े होकर के पढ़ने लगी। कुरान खुला था, इधर लड़की रो रो करके दुआएं मांग रही है और दुआ मांगने के बाद इसकी आंखों के नीचे अंधेरा आया। इस लड़की ने दिल पे लोट ले लिया, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। लड़की को चक्कर आया, लड़की गिरी, उसका सर जमीन में लगा, फट जाता है, लड़की बेहोश हो जाती है, खून बह बह करके जमने लगता है। अब कोई घर में नहीं है, उस बिचारी का दुपट्टा अलग पड़ा हुआ है, उसके बाल खुले फैले हुए हैं, उसका खून निकल निकल के गर्दन में जम गया। कोई इतना भी नहीं है कि एक चुल्लू पानी पिला दे, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। कुरान खुला रह जाता है, कुरान खुला हुआ है। शौहर दिल्ली चला गया, लड़की सुबह से लेकर के दोपहर तक बेहोश पड़ी रही, कमरे में पड़ी है, कोई हिफाजत करने वाला नहीं। ओ मेरी बहन, आज तू हुसैन की महफिल में आई है, तुम भी मियां बीबी अच्छी जिंदगी गुजारना। जरा सुनो, वो लड़की का कोई पुरसाने हाल नहीं, मगर जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। जिसको खुदा रखे उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी ने कहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लड़की बेहोश पड़ी है, तकरीबन 3-4 बज जाते हैं दिन के दोपहर के। लड़की को कोई उठाने वाला नहीं, आधा चुल्लू पानी पिलाने वाला नहीं। अब इधर लड़का आ जाता है, लड़का घर में आया, उसने जो था अपना हार, अपनी बीबी का हार खरीद लिया था। 40,000 रुपए उसके पास बचे थे, उसने वो खरीद लिया था। और खरीदने के बाद आवाज देता है घर में, कहता ओ कनीज़े फातिमा, ओ कनीज़े फातिमा, तुम्हारी बात सच हो गई। मगर लड़की को क्या पता, लड़की बेहोश पड़ी है, लड़की बेहोश पड़ी है, लड़की बेखबर पड़ी है, उसका सर फट चुका था, सुबह से शाम होने को है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये इधर देखा इधर देखा, कहा घर में से तो निकलती नहीं थी, कहां गई। लेकिन जब जाकर के देखा, एक कमरे में लड़की पड़ी है, उसके बाल फैले हैं, सर फटा हुआ है, खून निकल के बह बह के जम जाता है। इसने जाके लड़की को देखा, लड़की को उठाया, अपनी गोद में रखा, लेकिन जब सामने देखा तो कुरान खुला पड़ा है, कुरान खुला हुआ है। ये शौहर उठा, बीबी को इसने रखा, कुरान को चूमा और चूमने के बाद इसने उठा कर रख दिया और बीबी को गोद में लेकर के कहने लगा, या अल्लाह मेरी बीबी को किसने तकलीफ पहुंचाई है, मेरी बीबी को किसने मारा है। जब इतना कहा, इस लड़के की आंखों से आंसू निकले। बीबी गोद में थी, बीबी के चेहरे पर जब गिरते हैं, लड़की की बीबी की आंख खुल जाती है और जैसे ही बीबी की आंख खुली, वो घबरा करके कूद गई, हट गई, पता नहीं कौन है। एकदम अचानक जल्दी से आंख खुली, देखा तो शौहर है। चिपट जाती है और रो के कहती है, मेरे सरताज बताओ, क्या तुम ठीक हुए कि नहीं, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। ये कहने लगा, पहले तुम बताओ, तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है, मुझे बताओ, जहां तुम्हारा पसीना टपका खून लगा दूंगा, जल्दी बोलो, किसने, ये क्या है। वो कहने लगी, नहीं मेरे सरताज कुछ भी नहीं है, मैंने रात खाना नहीं खाया था, मैं पढ़ने
کرنے لگی، اس نے پوری بات بتا دی۔ جب اتنا بتایا شوہر پھر چپٹ گیا، کہنے لگا بی بی ہو تو ایسی ہو، اللہ اللہ دونوں میاں بی بی بڑے خوش ہیں۔ اب اس شوہر نے اندر سے ہار نکالا اور کہا اگر میرے پاس آج 10 لاکھ ہوتے تو تمہارے لیے تحفے میں لاتا، لیکن اتنے ہی پیسے بچے تھے، لو میری بی بی یہ لے لو۔ اس نے بی بی کو پہنا دیا، گلے میں ڈال دیا، وہ خوش ہو جاتی ہے اور کہنے لگی میرے سرتاج یہ بتاؤ میں اس کی مالکہ ہوں، میں اس کی مالکہ ہوں۔ کہا جی اس کی مالکہ ہو، جو چاہوں کروں۔ کہا جو چاہو کرو۔ اس لڑکی نے پہننے کے بعد وہ ہار کھول لیا، کھولنے کے بعد اپنے شوہر کے ماتھے سے لگایا اور ہاتھوں پہ لگایا اور کہا جاؤ میں اپنے شوہر کی اپنے مال سے خیرات دیتی ہوں، خیرات دیتی ہوں، جاؤ اپنے شوہر کے لیے میں صدقہ کرتی ہوں، اگر جان پڑے تو میں صدقہ دے دوں گی، جاؤ کسی غریب میں دے دینا۔ کہا یہ بتاؤ کسے دوں؟ وہ لڑکی بولی جاؤ جو غریب حسین پاک کا نام لیتے ہو ان حسین پاک کا صدقہ اسے لٹا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یادگار حسین، محبت حسین، نعرے حیدری، واہ واہ سبحان اللہ اللہ۔ ذرا سنو پیارے، یہیں تک بات نہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حسین پاک 5 شعبان 4 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ذرا سنو، پیچھے تقریر میں میں نے کربلا شریف تک سنا دیا تھا، کربلا کے تھوڑے حالات دیکھو، تمہارے یہاں بھی کربلا ہے، اسے دیکھ کر کے یاد کر لو۔ وہ 10 محرم کی کربلا جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے 6 مہینے کے بچے علی اصغر شہید ہوئے لیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، علی اکبر جام شہادت پی چکے ہیں، حضرت اونو محمد جام شہادت پی چکے ہیں، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، حضرت امام حسین پاک شہید ہو گئے۔ لیکن سنو اب بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوتے ہیں تو ان ظالم یزیدیوں نے، کربلا کے آگے میں چل رہا ہوں، کربلا کے آگے کی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ تم سن لو۔ حسین پاک شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت اون محمد شہید ہو گئے، اور بھی حضرت حسین کے بھائی تھے جن کا نام ابو بکر بن علی آتا ہے، جن کا نام عثمان بن علی آتا ہے، جن کا نام عمر بن علی آتا ہے۔ ان کا ذکر لوگ کم کرتے ہیں، لیکن سنو یہ بھی شہید ہوئے تھے، کربلا کے میدان میں تھے۔ اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، حسین پاک شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب وہاں پر رہ جاتی ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا تھا تمہیں کیا پتا ہے؟ ذرا سناؤ۔ ان ظالم یزیدیوں نے سیدزادیوں کے ہاتھ باندھ لیے تھے، حضرت سکینہ کے ہاتھ باندھ لیے، ام رباب شہربانوں کے ہاتھ باندھ لیے، سیدہ زینب کے ہاتھ باندھ لیے۔ آج تم ہو حسین پاک کے نام پر تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ یہاں کربلا کے سامنے آج دیکھو کتنے حسینی کا جم غفیر ہے۔ اللہ اللہ، وہاں پر حسینیوں کے ہاتھ باندھ لیے۔ ان یزیدیوں نے کیا کیا تھا ان کے تھوڑے سے کارنامے تمہیں بتا دوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے یہ یزیدی کون ہے۔ یہ یزیدی وہ ہے، ایسے ہی ہم برا نہیں کہتے ہیں، یہ یزید ظالم اس نے کیا کیا تھا؟ اس کے دور میں بھائی اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر رہا تھا، بھائی اپنی بہن کے ساتھ شادی کر رہا تھا، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا تھا۔ یہی تک نہیں، ذرا سنو، وہ مسجد نبوی، کون سی مسجد نبوی جس کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ مسجد نبوی میں ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس میں گھوڑے باندھ دیے تھے، اس میں گھوڑے باندھ دیے تھے۔ منبر شریف پر میرے نبی جس پہ بیٹھ کر کے
جس پہ بیٹھ کر کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، ان ظالموں نے وہاں پر لید اور پیشاب ڈال دیا تھا۔ اللہ اللہ، ایسے عالم میں میرے نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر ان ظالم یزیدیوں کو دیکھو۔ ایک ظالم یزیدی کی حرکت میں تمہیں بتاؤں، اس نے کیا کیا؟ پیسے والا تھا، دولت مند تھا، روپیے والا تھا، اس نے 7 لڑکیوں کو، 7 عورتوں کو اپنے پیسوں کے ذریعے ایک رات کے لیے خرید لیا، اور اس نے بیٹھک بند کر لی، چوپال بند کر لی، بڑا سا کمرہ ہال بند کر لیا، اس میں شراب کے مٹکے رکھ لیے، شراب رکھ لی، اور کہا کپڑے اتارو۔ عورتوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، یہی یزید کا دور تھا، کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ وہ ظالم یزیدی نے ساری عورتوں کے کپڑے اتار دیے، چھوٹے کپڑے بھی نہیں چھوڑے، بالکل ننگا کر دیا۔ ان کے ساتھ میں عیاشی ہو رہی ہے، شراب پی پی کر کے ان یزیدیوں کے اوپر شراب پی پی کر کے گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایسے عالم، ایسے عالم۔ ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت کیا کرتی ہے؟ وہ ننگی ہے مگر اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اب وہ عورت شراب کا مٹکا لیتی ہے، شراب کے مٹکے سے پیالہ اتارتی ہے، اتار کے اس میں شراب بھرتی ہے، اپنے سر پہ لوٹتی ہے، زبان سے چاٹتی ہوئی، بالکل ننگی ہے، اس کے جسم پہ شراب ٹپک رہی ہے، اس یزیدی کی گود میں گر جاتی ہے، یزیدی اس سے عیاشی کرنے لگتا ہے۔ ایسا عالم تھا، لوگ کہتے حسین پاک کربلا کیوں گئے؟ صلح کر لیتے، ان سے کہنا شریعت کا خون کیا جا رہا تھا، شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا، نانا کی شریعت کو روندا جا رہا تھا۔ ایک یزیدی عورت اب آتی ہے، ننگی ہے، جس کے ہاتھوں سے شراب ٹپک رہی ہے، وہ شراب کا پیالہ اس پہ مٹکے پہ نہیں ہے، اس نے قرآن شریف کا ایک ٹکڑا اٹھایا، ایک چمڑا اٹھایا جس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا؟ اس شراب کے مٹکے پہ ٹھک دیا۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن سے شراب ڈھکی جا رہی ہے، ایسے عالم میں نبی کا نواسا حسین پاک کیسے خاموش رہتا؟ نانا کے روزے پہ جا کر کے رو کر کے کہنے لگا، نانا نانا، جو دین آپ لے کر کے آئے تھے ظالم اس کو روند رہے، اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نانا جو قرآن آپ پہ نازل ہوا تھا اس سے شراب پوچھی جا رہی ہے، لیکن ابھی آپ کا حسین زندہ ہے، میرا بھائی حسن زندہ نہیں، میرے بابا علی زندہ نہیں، عمر زندہ نہیں، عثمان ظاہری دنیا میں زندہ نہیں، حضرت ابو بکر زندہ نہیں، لیکن آپ کا نواسا اور آپ کے بچوں کے بچے ابھی موجود ہے۔ نانا، اگر اس اسلام کو، اس آپ کے دین کو اگر میرے بچوں کی ضرورت پڑی تو میں بچے پیش کر دوں گا، جوانوں کی ضرورت پڑی جوان پیش کر دوں گا، میری ضرورت پڑی میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ اس لیے حسین پاک کربلا کے میدان میں گئے، ورنہ انہیں کھانے کی کمی نہیں تھی، انہیں پینے کی کمی نہیں تھی۔ ہم اتنی نسلوں کے بعد لوگ ہمارے پاؤں چوم رہے، ارے وہ تو سید ڈائریکٹ تھے، حسین علی کے بیٹے تھے، فاطمہ کا دودھ ان کی رگوں میں تھا، ان کے لیے جنت سے کپڑے، ان کے لیے ہرنی اپنا بچہ پیش کر دیتی ہے۔ یہ وہ ہے، اگر جنت سے کھانا منگاتے کھانا آ جاتا، پانی منگاتے پانی آ جاتا، انہیں کمی نہیں تھی، مگر کربلا میں جانے کی وجہ یہ تھی لوگ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، لوگ دین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، لوگ دین کو بگاڑ رہے تھے، تو حسین بولے، نانا ابھی میں زندہ ہوں، مجھے بتاؤ فیروز بھائی بتاؤ، اگر کوئی کربلا میں جاتا، لڑنے کے لیے جاتا، تو کوئی 6 مہینے کے بچے کو لڑنے کے لیے لے کے جاتا، کوئی چھوٹے اونو محمد کو لڑنے کے لیے جاتا، 7 سال کی بچی حضرت سکینہ کو لے کے جاتا، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاتا۔ حسین کو پتا تھا اگر لڑائی پہ آتے تو میں اکیلا کافی ہوں، مگر لڑنے نہیں، کربلا میں نانا کا دین بچانے گئے تھے، اور یہی اعلان تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار حسین، محبت حسین، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ، سبحان اللہ۔
بولے نانا نانا بھی آپ کا حسین زندہ ہے، نانا بھی آپ کا حسین زندہ ہے، جب تک اس کے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ رہے گا دین اور اسلام کو مذاق بننے نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ، حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو۔ نانا آپ کا شہر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، آپ کا شہر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ بولو کیسے جائیں گے؟ جو جس شہر میں، مدینے میں کھجوروں کی شاخیں حسین کو یاد کرتی ہیں، کھجوروں کے خوشے حسین کو یاد کرتے ہیں، کھجوروں کی مدینے کی گلیاں حسین کو یاد کرتی ہیں، مدینے کے پرانے مکان حسین کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین اگر راستے میں چلے فرشتے حفاظت کرے، حسین اگر جائیں جانور آ جائیں، یہ حسین پاک ہے، ان کا مقام ذرا دیکھو۔ ایک دن میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، جمعے کا خطبہ تھا، حسین آئے تھوڑے سے گر جاتے ہیں، امام کے لیے نہیں ہے کہ وہ خطبہ چھوڑے، مگر میرے نبی امام الانبیاء ہے، انہوں نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اترے، اترنے کے بعد جا کے حسین کو اٹھایا اور کہا اٹھو اٹھو۔ صحابہ نے دیکھا کیا معاملہ، نبی نے فرمایا یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ میری جان ہے، یہ جگر ہے، یہ حسینی نہیں بلکہ حسین منی وانا من الحسین، ارے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اگر جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں، جو حسین کا دوست وہ میرا دوست، جو حسین کا دشمن وہ میرا دشمن، جو حسین کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، اور جو میرا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں، اور جو اللہ کا نہیں اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت۔ حسین پاک اب رو کر کے بچوں سے بولے چلو چلو چلو، نانا کے دین کو بچانا ہے۔ ایک نے بھی نہیں پوچھا، سیدہ زینب ساتھ میں ہے، علی اصغر علی اکبر ساتھ میں ہے، اون محمد ساتھ میں ہے، یہ لوگ چلتے چلے جا رہے کربلا کے میدان میں۔ اللہ اللہ، انہوں نے قربانی پیش کر دی ہے۔ اب ذرا سنو، معاملہ ایسا بنتا ہے، پیارو ذرا توجہ سے سنو، ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے مگر سن لو۔ انہوں نے فیروز بھائی نے بڑے پیار سے بلایا، میں ان سے محمد کیف سے کہہ رہا تھا، ان کے جو دوسرے دوست ہیں ان سے کہہ رہا تھا، یہ انس ان سے کہہ رہا تھا، میں بتا رہا تھا یار زبان ایسی چیز ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کا دل موڑ لیتی ہے اپنی طرف کو اور پٹوا بھی دیتی ہے، لیکن سنو پیارے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں دل سے دعائیں دے کے جاتا ہوں، میرے پاس کچھ اور تو نہیں ہے مگر اتنی دعائیں دیتا ہوں۔ تمہارے یہاں پر کربلا بالکل قریب میں ہے اور حسینی ادھر بیٹھے ہیں، یہ علماء حسینی ادھر بیٹھے ہیں، میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، میری بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، دل سے دعائیں دیتا ہوں، اے اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما دے، اے اللہ ان کے بگڑے کاموں کو بنا دے، اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو حسین کے صدقے میں شفا عطا فرما دے۔ اللہ اللہ سنا، اب ذرا میری طرف توجہ رکھو، کربلا کا میدان ہے، حضرت امام حسین پاک شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، وہ سید زادے جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتری، اللہ اللہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سکینہ چھوٹی سی ہیں، کربلا میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنے کو ترس رہی ہے، کہہ رہی ہے پپو پپو مجھے بتا دو میرے بابا کہاں ہیں، مجھے بتا دو میرے بابا کہاں ہیں۔ اور حسین کا سر لوگوں نے، ظالموں نے، یزیدیوں نے کاٹ کر کے نیزے پہ لگا لیا تھا۔ سکینہ کہہ رہی ہے پپو مجھے بتا دو سر کہاں ہے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے ہاتھ باندھ لیے، سیدہ سکینہ کے ہاتھ باندھے، ساری عورتوں کے ہاتھ باندھے، لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تمہاری اپنی قربانی دیکھو، اتنے سال 1386 سال کے بعد بھی تم سب کے دل میں حسین کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اللہ، قافلہ چل رہا ہے، یہ ظالم کودتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، بوڑھی عورت آتی ہے، اس کے پاس چمڑے کا تھیلا ہے، اس میں سوکھی ہوئی روٹی کے 3 ٹکڑے ہیں، اور وہ بھی اینٹ گئے تھے، کرے ہو گئے تھے۔ وہ سید جن کا صدقہ دنیا کھاتی ہے، وہ خاتون بوڑھی عورت کہنے لگی بہن بچی مجھے پتہ نہیں ہے تم میں کوئی سید زادی ضرور ہوگی۔ سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے تھے، زینب کے پاس وہ بوڑھی عورت آ کے کہتی ہے اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا آج میں
حسین کے صدقے میں دے دیتی، لیکن سنو میرے اس دن سے ٹکڑا نہیں کھایا، ایک ٹکڑا سیدوں کے لیے نکال کے رکھتی تھی، میری بچی یہ کھا لو۔ سیدہ نے ام رباب کی طرف دیکھا، دنیا ہمارے نانا کا صدقہ کھاتی ہے، آج روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہمیں دیے جا رہے۔ اللہ اللہ کہنے لگی، او بچی سنو، وہ بوڑھی عورت بولی، تمہیں معلوم ہے یہ سر حسین پاک کا ہے، اس حسین کو میں نے گود میں کھلایا تھا، ان کا ایک بھائی تھا جن کا نام حسن ہے، ان کو بھی میں نے گود میں کھلایا، ان کی ماں ان کا نام فاطمہ ہے، ان کے باپ ان کا نام علی ہے۔ جب نبی آتے تھے تو حسن حسین کے لیے گھٹنوں پر اور ہاتھوں پہ بیٹھ کے چل کے اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے بچوں کو کھلاتے تھے۔ آج ظالموں نے، آج انہوں نے حسین پاک کی گردن کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیے۔ او بچی لو یہ روٹی کے ٹکڑے کھا لو، پریشان مت ہو۔ اگر ہاں اس کی حسین کی ایک بہن ہے، اگر ان کی بہن کو پتہ چل گیا جن کا نام زینب ہے، سیدہ زینب ہے، اگر ان کی بہن زینب کو پتہ چل گیا تو وہ اپنی ماں کی چادر اوڑے گی، اور چادر اوڑنے کے بعد وہ چادر اٹھا کے دعا کر دے گی، سارے یزیدی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سیدہ زینب کے آنسو نکلنے لگے، اسے کیا پتا تھا میں زینب ہی سے بات کر رہی ہوں، اسے کیا پتا تھا میں یہی زینب ہے۔ اللہ اللہ وہ سیدہ زینب بولی، مائی کیا تم نے زینب کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں بیٹی میں نے بچپن میں چھوٹی سی تھی تبھی دیکھا تھا، بہت اونچا مقام ہے۔ میرے نبی جب بھی آتے تھے تو زینب کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی چیریں باندھا کرتے تھے اور رو دیا کرتے تھے۔ فاطمہ کہتی تھی بابا یہ میری بیٹی کے کیوں چیرے باندھ رہے، بابا میری بیٹی کے چیرے کیوں باندھ رہے اور رو رہے، ذرا اتنا بتا دے۔ سیدہ زینب اور رونے لگی اور رو کر کے کہنے لگی، ہاں زینب کے بارے میں تم کہتی ہو نبی چیرے باندھتے تھے، اسی لیے باندھتے تھے میری زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی، اسی لیے باندھتے تھے کہ میری زینب کے ہاتھوں میں سلاخیں ہوگی، اسی لیے باندھتے تھے میری زینب کے ہاتھوں میں، میری زینب کے ہاتھوں میں زنجیر ہوگی۔ لو دیکھ لو، تم نے زینب کو نہیں دیکھا، تمہارے سامنے زینب کھڑی ہے۔ یہی وہ زینب ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا، مگر زینب کچھ نہیں کر پائی کیونکہ اس کی زبان پہ صبر کا تالا تھا۔ اس کے بھتیجے کو شہید کر دیا مگر زینب دیکھتی رہی، اس کے بھتیجے حسن کے بیٹے کو شہید کر دیا جو اپنے سینے سے لگا کے ٹھنڈک محسوس کرتی تھی، وہ دیکھتی رہی، شہید ہو گیا۔ میرا بھائی حسین جس کو نانا گود میں کھلاتے تھے، نہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، خطبہ روک دیا، ایک دن بولے بیٹی فاطمہ حسین کو رونے سے چھپا لو ورنہ تمہارے بابا کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج اسی حسین کے سر کو زینب کے سامنے کاٹ کے اوپر لٹکا دیا، مگر زینب نے کچھ نہیں کہا۔ تم کہہ رہی تھی زینب کو دیکھنا چاہتی ہوں، لو دیکھ لو یہی زینب ہے، یہی وہ سیدہ ہے جن کے بارے میں اللہ کا کلام آتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لو دیکھ لو یہی وہ سیدزادیاں اہل بیت ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت شاہد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لو او لوگو، کربلا کے بعد جب یزیدی وہ سر لے کے جا رہے تھے تو بیچ میں یہ معاملہ آیا، سیدہ زینب کہنے لگی دیکھ لو میں ہی فاطمہ کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود،
حضرت سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ میرے بھائی حسین کی بیٹی سکینہ ہے، یہی سکینہ۔ جب اتنا کہا اس عورت کو جلال آ گیا، سیدہ کے قدم چوم لیے، کہا بیٹی مجھے معاف کر دو، اور ان سے کہنے لگی او ظالم یزیدیو، ارے ہوش کرو، یہ سیدہ ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اگر اس نے دوپٹہ اٹھا کے دعا کر دی، اس نے آنچل اٹھا کے دعا کر دی، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ مگر ظالموں کو جیت کا، ان کو کامیابی کا بھوت چڑھا ہوا تھا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے جو دار نہیں مانی۔ یہ خاتون کو اب بھی جلال آیا، بوڑھی عورت چپٹ جاتی ہے، کہا ظالم یزیدیو، زینب کی ہتھکڑی کھول دو، میرے نبی خود چھوٹی چھوٹی چیریں باندھتے تھے، تم نے ہتھکڑیاں پہنائی ہیں، ڈول دو، کھولو جلدی کھولو ورنہ تمہارا خون پی جاؤں گی۔ یہ بوڑھی عورت چپٹ گئی، اور جیسے ہی چپٹی انہوں نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان کو بھی شہید انتقال ہو جاتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ تمہیں کیا پتا ہے نوجوانوں، تمہیں کیا پتا ہے کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ آج انہوں نے یہ سنانے کے لیے مجھے دعوت دی ہے اور تمہیں بھی بلایا، ان نوجوانوں کی محبتوں پر قربان جاؤں۔ اے اللہ ان کو اتنا دے۔ حافظ ارشاد صاحب ہیں، اور وہ حافظ صاحب جن کے یہاں میں پہلے پروگرام میں آیا، ناظم صاحب اور جتنے علماء، شاعر نور الدین منظر، اور یہ لڑکا ہمارا بکی جس کا نام محمد کیف ہے، اللہ سلامت رکھے۔ دل بھر آیا ہے اس لیے بیچ بیچ میں دعائیں دیتا ہوں۔ اے اللہ اگر کوئی بھی بیمار ہو آج کی محفل کے صدقے میں انہیں شفا دے دینا، بغیر اولاد ہو میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اے اللہ بغیر اولاد ہو انہیں اولاد سے نواز دینا۔ اب چلتے چلے جا رہے، وہ شہید ہو جاتی ہے عورت خاتون، سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ذرا سنو آگے کیا ہوتا ہے۔ سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ام رباب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سکینہ کہتی ہیں پھپھو پھپھو مجھ سے چلا نہیں جا رہا، چھوٹی بچی 3 دن کی بھوکی پیاسی، کہاں مجھ سے چلا نہیں جا رہا پھپھو، میں کیا کروں؟ اللہ اللہ، ان ظالموں نے حضرت سکینہ کے پیچھے کو ہاتھ باندھے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی گھوڑے پہ ہاتھ باندھ کے بٹھا دے تو کیا کوئی ٹک سکتا ہے؟ گھوڑے پہ سواری کر سکتا ہے؟ گھوڑے پہ رک سکتا ہے؟ نہیں رک سکتا۔ نوجوانوں میں تمہیں یہ سبق دے کے جاؤں گا، مر جانا مگر حسین پاک کی محبت اپنے دلوں سے نکلنے مت دینا۔ ہر سال یاد حسین میں ذکر کرتے رہنا۔ دنیا اپنے بچوں کے لیے تو کرتی ہے مگر سال میں 1-2 مرتبہ ضرور نبی کے بچوں کے لیے کرنا تاکہ تمہاری آخرت سمجھ جائے۔ اللہ اللہ سلام۔ اب جا رہے حضرت سکینہ کو گھوڑے پہ بٹھا دیا، سکینہ کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے، گھوڑے پہ رکا نہیں جا رہا ہے، اور یہ ظالم یزیدی ڈھول بجا رہے ہیں، یہ ظالم یزیدی کود رہے ہیں، یہ ناچ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے، یہ جنگ ہماری ہو گئی۔ اللہ اللہ یہ کہہ کر کے چلتے چلے جا رہے، ادھر سیدہ سکینہ رو کر کے کہہ رہی ہیں پھپھو مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا مجھے لے لو، پھپھو مجھے رکا نہیں جا رہا مجھے لے لو، کہہ رہی ہیں بھیا زین العابدین مجھے رکا نہیں جا رہا لے لو، لیکن آواز شور و غل میں آواز نہیں آئی، ہنگامے میں آواز نہیں آئی۔ سیدہ سکینہ کہہ رہی ہیں پھپھو مجھے بچا لو، پھپھو مجھے روک لو، لیکن قافلہ جب آگے بڑھا سیدہ سکینہ گھوڑے سے گر جاتی ہے۔ حسین کی 7 سال کی بیٹی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ آج ہم یہ بکی سے پوچھو، میں نے چائے کو کہہ دیا تو کم سے کم اتنی جگہ اس بچے نے گاڑی رکوائی۔ میں کہہ رہا تھا اس کی ماں ضرور اچھی ہے، اس کا بابا ضرور اچھا ہے، اس کی نسلوں میں سیدوں کی محبت ہے۔ اللہ اللہ اب ذرا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، حسین پاک کی بیٹی گھوڑوں کی
टापू के नीचे आ गई। कोई पाँव सर पे रखा जा रहा घोड़े का, कोई पाँव कमर में, कोई पाँव पे, घोड़े की कोई टाप हाथ पे, क्योंकि मुंह के बल गिरती है, हाथ पीछे को बंधे हुए थे। चीख रही है मगर घोड़ों की, मगर उनकी शोरो गुल की आवाज में आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा सकीना हुसैन की बेटी जमीन पे बेबस हो गई। अल्लाह जाने नाक से खून निकल रहा था या मुंह से खून निकल रहा था, ये खून निकल निकल करके बहने लगा, जम गया। रेत नाक में है, रेत मुंह में है, रेत चेहरे पे है, और सकीना अगर सांस लेती है रेत के कुछ जर्रात सांस के साथ जा रहे हैं। हाथ बंधे हुए थे वरना हाथ से झाड़ लेती, मगर हाथों पे घोड़ों की टापे चढ़ गई, घोड़ों के पांवों से पांव। अरे हुसैन की बेटी ने कितनी तकलीफ। ओ मेरी बहन, मेरी बच्चियों, बड़ी मुश्किल से ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज के बाद तुम किसी से भी मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें और हरकतें मत करना, तुम बेपर्दा मत रहना, तुम पर्दे से रहना। तुम फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनना। अल्लाह अल्लाह, हजरत सकीना वहीं पर रह गई, काफिला आगे बढ़ गया। सैयदा सकीना वहां रेते पे मुंह रख के कह रही है, फुप्पो मुझे ले लो, भैया मुझे ले लो। अब कोई नहीं, हंगामे में आवाज नहीं आ रही है। सकीना कुचल गई घोड़ों से। उधर रेते पे हुसैन की सगी बेटी अब करबला के मैदान से निकल चुके हैं, वहां रेत पे मुंह रख के कह रही है, अब्बा अब्बा आपकी बेटी रह गई, बाबा बाबा हुसैन मुझे ले लो। अपने बाप को पुकार रही है, छोटी सी बच्ची रह जाए तो क्या होगा। कहा बाबा मुझे बचा लो। अल्लाह अल्लाह, जब काफिला आगे बढ़ गया, हुसैन पाक का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा उन जालिमों के हाथ से छुटा और जमीन में गड़ जाता है। वो नेज़ा जमीन में गड़ गया, जमीन में गड़ा, इतना नेज़ा गड़ जाता है। अब वो जालिम यजीदियों का काफिला रुक गया क्योंकि नेज़ा आगे नहीं चल रहा है। अब वो हिला रहे हैं, नहीं हिलता। दो चार बड़े बड़े पहलवान ताकतवर जो अपने आप को कहला रहे थे, उखाड़ा मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। अब काफिला रुक जाता है, काफिला रुक जाता है। क्या करे समझ में नहीं आता है। इस जालिमों ने क्या किया अब सुनो। घोड़ों की जोड़ी बना बना करके रस्सी बांध के नेज़े में घोड़ों से ताकत लगवा ली है, मगर फिर भी ये नेज़ा नहीं उखड़ा। अब बड़े परेशान है, क्या करे, मगर क्या पता था माजरा कुछ और है। मगर इन जालिम यजीदी कुत्तों को देखो, इन भेड़ियों को देखो, पता नहीं कौन से मौलाना है, वो कहां पढ़ते हैं। इन जालिम यजीदी को जन्नती कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जन्नत का हकदार है। ऐसे मौलाना को भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो। ये जालिम यजीदी हजरत इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कोड़ा यहाँ पे जुब्बा पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद खींच के मैदान में डाल देते हैं। चारों तरफ से यजीदियों ने कतार बना ली है, चारों तरफ से यजीदी खड़े हो जाते हैं, बीच में गोल बन जाता है। हजरत इमाम हुसैन पाक के बेटे को डाल दिया। ये शिमर इतने कोड़े मार रहा है, हुसैन पाक के बेटे के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़े मारे जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने कोड़े बरसाए जा रहे हैं, इतने कोड़े। आपका जो पैराहन था, जो अपनी जबान में जुब्बा शरीफ कह लीजिए, कपड़े कह लीजिए, वो कहीं कहीं से फट जाते हैं और वो चमड़े के कोड़े के अगले सिरे से खाल के टुकड़े निकल के आते हैं, खून निकल के आता है। हुसैन पाक के बेटे कोड़े खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब तो करबला, अब तो वहां पर मैदान में प्यारो कैसे इस्लाम पहुंचा है, जरा सुनो। सैयदा ज़ैनब देख रही
یہ میرا بھتیجا، اور لیکن دل میں دعا یہی کر رہی، اے اللہ مجھے صبر دینا، اے اللہ مجھے صبر دینا۔ حسین پاک کے بیٹے پہ کوڑے مارے جا رہے، اتنے مارے، اب ان سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ سرکتے سرکتے ہاتھوں کے بل اور گھٹنے کے بل اس پہ آ جاتے ہیں، نیزے پر، ذرا میری نیزے پر آ جاتے ہیں، اور وہ نیزہ پکڑنے کے بعد سید امام زین العابدین اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا نیزہ اکھاڑو، لیکن اس ظالم یزیدی نے پھر ایک کوڑا مارا۔ جیسے ہی کوڑا مارنا تھا، اللہ اللہ، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، پیچھے کو گر جاتے ہیں، اور جب پیچھے کو گرا حسین پاک کے سر سے آواز آ گئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ حسین کا سر قرآن کی آیت پڑھنے لگا، حسین کا سر بولنے لگا، کہا زینب جاؤ میری بیٹی سکینہ پیچھے کر گئی ہے، اس کو اٹھا کر کے لاؤ۔ جب دیکھا تو سکینہ نہیں ہے، فوراً دوڑی اور دوڑ کر کے گئی، اٹھا کر کے لائی، نیزہ اکھڑا اور ظالموں کے ہاتھ میں آ گیا۔ پیارے ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے، کون حسین؟ ذرا سنو، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین۔ سارے لوگ اس لیے کہنا تاکہ دل سے نکلے آپ اور بیماریاں دور ہو جائیں۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بولو یا حسین۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، بولو یا حسین، بولو یا حسین، سارے لوگ بولے یا حسین۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے رسالت، ذکر حسین اعظم، ذکر حسین اعظم، اولاد غوث اعظم، آل حسین اعظم، قاری انیس صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، آقائی مولائی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرے حیدری۔ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا ہے نبی کے یہ لمبے سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بس ختم کرنے لے جا رہے ہو، سنو بس۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، بولو یا جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین، بولو یا حسین، یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پاک کربلا شریف میں دفن ہوا، اور آپ کا سر پاک مدینہ پاک کو بھیج دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے
کہ مشہد کو بھیج دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مومنوں کے قبرستان کوفے میں وہیں پہ دفن کیا گیا۔ بہرحال علامہ فقی ملت جلال الدین لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کو واپس کر دیا تھا۔ پیارو، جہاں پر سیدہ زینب ہیں وہیں دہنے پہلو میں حضرت امام حسن ہیں اور بائیں پہلو میں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے۔ میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے یہ پروگرام کیا بہت کامیاب، اور ان علماء نے بھی ساتھ دیا ہے۔ دیکھا لوگ کیسے سننے، ماشاءاللہ بڑے پیار بھرے انداز میں۔ میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، اتنا ضرور کہہ کر کے جاؤں گا۔ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ میں پورا جکڑا ہوا تھا اور روزانہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ فیروز بھائی آ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں یہ کیوں آ رہے ہیں۔ یہ 10 منٹ بڑا اصل میں نا کہتے ہیں نا، دعائیں کرائی نہیں جاتی بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے بولو؟ دعائیں لی جاتی ہیں۔ ایسا کہہ جاؤ آنے والا دل سے دعائیں دے کر کے چلا جائے، دعائیں دل سے دے کر کے چلا جائے۔ ان علماء نے بھی بہت اچھا۔ چلو تھوڑی سی سن لو، سننا اور چاہ رہا ہو تھوڑی سی؟ ہاں، سلامت رکھے۔ سیدہ فاطمہ اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں جو سیدہ فاطمہ ہے، اور ان کے ابا جان مولا کائنات حضرت علی ہیں۔ کن کے ابا؟ امام حسین کے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ارے آپ بزرگ ہیں، آجو کرسی دے دو، بٹھا لو۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے آئے، سیدہ فاطمہ نے دیکھا، سلام کیا اور بٹھایا، پانی پیش کر دیا۔ حضرت علی بیٹھ گئے، پانی پی لیا 3 سانسوں میں۔ اب مولا کائنات حضرت علی خوش ہو کر کے کہنے لگے، فاطمہ اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھ سے لے لو۔ فاطمہ کہنے لگی، او میرے سرتاج، اللہ کا شکر ہے کوئی حاجت نہیں ہے، آپ راضی، اللہ راضی، رسول اللہ راضی، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایسے ان کی زندگی گزری، مگر پوری زندگی پڑھو اس میں ایک چھوٹا سا فرق یہ بھی ملتا، ایک دن سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی تھوڑی سی انبن ہو گئی، اور جیسے ہی انبن ہوئی، فاطمہ ادھر بیٹھی، علی ادھر۔ اب دیکھا میرے سرتاج بیٹھے، فاطمہ آئی اور کہنے لگی السلام علیکم۔ علی بولے وعلیکم السلام، فاطمہ پھر بولی السلام علیکم، علی بولے وعلیکم، فاطمہ بولی السلام علیکم، علی بولے وعلیکم السلام۔ فاطمہ کیا ماجرا، کیا معاملہ؟ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ فاطمہ نے سوچا چلو ایک آدھ بات بھاری رکھ دوں آج علی پہ۔ کہا اس لیے آپ کی شکایت کرنے۔ علی بولے میری شکایت؟ وہ بھی نبی کی بیٹی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو۔ فاطمہ نے دیکھا علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فاطمہ بیٹھ گئی، اپنے آنچل سے آنسو پوچھنے لگی، کہنے لگی میرے سرتاج کیا میرا ہنسنے کا بھی حق نہیں ہے؟ اللہ اللہ سرتاج ہیں آپ میرے۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ نہیں، تم نے مجھ سے آج اجازت مانگی ہے، آج تک کچھ نہیں مانگا، اجازت مانگی ہے تو میں چاہتا ہوں جاؤ میں اجازت دے دوں، لیکن جانے سے پہلے یہ دعا کر دینا وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرما دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما۔ فاطمہ چلی،
علی نے بھیج دیا، مگر میرے نبی نے بیٹی فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، بتا دیا دنیا کے لوگوں کو دیکھو میری جیسی بیٹی کسی کی ہو تو بتاؤ، مگر شکایتوں کے لیے دروازہ بند ہے، کھلا نہیں ہے، شکایتوں کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ فاطمہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ابا جان ابا جان ابا جان دروازہ کھولیے۔ نبی بولے کون ہے؟ کہا آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر آپ کا دل کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ نبی کہنے لگے کون فاطمہ، کون دل کا ٹکڑا، کون لخت جگر، کون نور نظر، کون بیٹی؟ جب اتنا کہا سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ پھر کہا میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی کہنے لگے کون حسن کون فاطمہ؟ پھر نبی کی بیٹی نے کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ کہا کون حسین کون فاطمہ؟ اب بھی نہیں پہچانا۔ کہا میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب بھی نہیں پہچانا، لیکن پہچان تو رہے تھے، تمہارے لیے نصیحت کیا وہ سنو۔ میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ تو نبی بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگو، اگر علی معاف کر دیں گے تو بابا کا دروازہ کھلے گا۔ سیدہ فاطمہ روتی ہوئی آ گئی، علی کے قدموں پہ آ کے کہنے لگی اے علی مجھے معاف کر دو۔ علی نے مارا نہیں بلکہ اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام علی کا دل ہے، بات بتاؤ۔ کہا میرے بابا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اتنے میں نبی آ گئے، فاطمہ نبی کی طرف دوڑی، کہا ابا پہچانا نہیں تھا؟ کہا بیٹی پہچان لیا تھا، مگر میں نے اس لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے شکایت کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کا شکایت کے لیے دروازہ کھل جاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یادگار حسین، کڑوا کا سنی مسلمان، نعرے تکبیر، واہ سبحان اللہ۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، سبحان اللہ، بنا دیا۔ بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ اللہ تعالی مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔